عابد میر صاحب، اب جو حالات ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ اپوزیشن اپنی فیس سیونگ ڈھونڈے گی، کوئی سمجھوتا کرے گی، یا واقعی حکومت کے لیے کوئی خطرہ رہ گئی ہے؟ دیکھیں شاہزیب خانزادہ صاحب، جو صورتحال ہے نا وہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ ہے. ایک طرف تو ایک یہ تاثر ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے اس کے تحریک جو ہے اس میں اب جان نہیں رہی، لیکن دوسری طرف یہ جو پی ڈی ایم نامی اتحاد ہے اس میں جو کچھ بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے بیک ڈور چینلز جو ہیں وہ جو کھولے ہوئے ہیں، جو کہ پہلے انہوں نے نہیں کھولے ہوئے تھے، تو وہ کوئی یہ تاثر دیتے ہیں اس طرح کا جیسے یہ حکومت آلریڈی ختم ہو چکی ہے، اور حکومت ختم ہونے کے بعد جو نیا سیٹ اپ ہے اس میں اپنا شیئر لینے کے لیے اب وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سے کچھ باتیں چھپا رہے ہیں. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ، بڑی دلچسپ لیکن بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، خاص طور پہ جب ہم پرائیویٹلی کو بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، تو ان سے جب یہی ہم سوال کرتے ہیں جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ بھئی آپ بائی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، آپ سینٹ میں بھی کے الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، تو یہ آپ نے جب یہ کرنا تھا تو پہلے آپ نے یہ چیزوں کا خیال کیوں نہیں کیا، یہ چیزیں آپ نے پہلے ڈسکس کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہتے ہیں جی سچویشن چینج ہو گئی ہے اور اب ہمیں اپنے فیوچر کا دیکھنا ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور اب آپ نئے سیٹ اپ میں اپنا حصہ تلاش کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو یہ اس طرح کی باتیں کریں کہ الیکشن ہونے والا پاکستان میں نیا، تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ حکومت کس طرح جائے گی، اور شاید وہ چیزیں کچھ چھپاتے بھی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ جو سینئر رہنما ہیں ان کا ایٹیچیوڈ بھی جو ہے وہ اچانک تبدیل ہوا ہے. انہوں نے بھی ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کی حمایت شروع کر دی، وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو آج جو بنو میں جلسہ ہے اس جلسے میں بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں تھے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی نہیں تھیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا جلسہ کر دکھایا آپ کو. تو ایسا لگتا ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اب صرف ایک ہی نقطے پہ اتفاق کرتی ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ جماعتیں جو ہیں یہ بیہائنڈ دا سین کچھ ایسا جوڑ توڑ کر رہی ہیں، ایسی کو گفتگو کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں جس میں ان کے اپنے اختلافات بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں تاثر ملتا ہے کہ شاید ان کے خیال میں حکومت ختم ہونے والی ہے. تو یہ ایک بڑی ہی اسلام آباد میں پیچیدہ لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہے. فوزین صاحب، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تو فارغ ہی سمجھی جائے، کیونکہ مارچ تک انہوں نے نا لانگ مارچ کرنا ہے اور سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لینا ہے. اس کے بعد بھی آپ کو کوئی پی ڈی ایم کا ایسا معاملہ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ رہ گئی ہو؟ شاہزیب صاحب، میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کی جو ایک اسٹریٹجی تھی، جو بھی اسٹریٹجی تھی، وہ اب کافی حد تک کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. انہوں نے جس طریقے سے اپنا ایک یونیفائڈ سٹانس جو ہے وہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ ہم جنوری تک جو ہے وہ آر یا پار کر دیں گے، میرا خیال ہے وہ ان سے مس کیلکولیشن ہوئی، کیونکہ انہوں نے وہ بڑا ہدف تو ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن اس ہدف تک پہنچنے کا جو طریقہ کار تھا، جو ڈیٹیلز تھی، وہ شاید یہ ورک آؤٹ نہیں کر پائے، اور اس میں شاید پی ایم ایل این اور جے یو آئی جو تھے انہوں نے کچھ اپنے مفروضے اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ کسی اور ڈگر جو ہے وہ چل رہی تھی. تو اس کی روشنی میں اب ہوا یہ ہے کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن جیسا کہ آپ نے کہا وہ میرا خیال ہے اب بہت حد تک جو ہے وہ غیر فعال ہو گئی ہے. الیکشن ہوں گے، ضمنی الیکشن ہوں گے، سینٹ الیکشن ہوں گے، اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم بہتر ہوگا تو لانگ مارچ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے تب تک جو مومنٹم یہ بنا رہے تھے 3-4 مہینے سے، اس مومنٹم کو یہ چند ایک ریلی سے برقرار رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس مومنٹم میں وہ کانٹ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے حکومت کے اوپر اگر کوئی خطرہ تھا بھی صحیح تو بہت حد تک وہ کم ہو گیا ہے. اور یہ حکومت کی اپنی کسی حکمت عملی کی وجہ سے ہوا آپ کے خیال میں، یا خود اپوزیشن نے بڑی ان ریئلسٹک اپنے لیے ڈیڈ لائنز رکھی تھی، نہ موسم کا خیال کیا، نہ سینٹ انتخابات کا پہلے دیکھا اور حکومت کو ڈیڈ لائنز دے دیں؟ میرے خیال میں دونوں طرف جو ہے وہ یہ اس کا کریڈٹ اور بلیم جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اپوزیشن نے اپنا ہوم ورک درست نہیں کیا، جو آپس کے جو پارٹی کے مفادات تھے ان کو وہ اس طریقے سے ضم نہیں کر پائے. اگر جو پی ڈی ایم کا ایک گرینڈ اگر کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں نہیں کر پائے، اور جو آپریشنل ڈیٹیلز تھی کہ گورنمنٹ کو کیسے نکالا جائے گا اس کا جواب وہ آج تک نہیں دے پائے. گورنمنٹ کی طرف سے میرے خیال میں ایک انہوں نے کام جو ہے وہ بڑا مؤثر کیا ہے، وہ یہ کہ جو بیانیہ بنایا ہے انہوں نے، وہ اس سے انہوں نے استعفوں کا معاملہ جو ہے وہ عمران خان
وزیر اعظم عمران خان کے استعفے سے گھما کر اور اپوزیشن کے استعفوں پہ ڈال دیا. تو پوری جو ڈیبیٹ کا رخ تھا وہ بڑی مؤثر طریقے سے گورنمنٹ نے جو ہے وہ موڑ کر اپوزیشن پہ ڈالا اور ان کو ایک دفاعی پوزیشن اپنانے پر مجبور کیا. اور حامد میر صاحب یہ اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے نون لیگ یہ تاثر دیتی ہے کہ ہم تو جی دونوں طرف ہی راضی ہیں, اگر مولانا کی بات مان لی جائے اس پر بھی راضی ہیں, ورنہ پیپلز پارٹی کی بات مان لیں گے, بس ہم چاہتے ہیں پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم نہ ٹوٹے. مگر مولانا اور پیپلز پارٹی میں کیا واقعی بہت زیادہ اختلافات ہیں؟ 27 دسمبر کو مولانا سندھ نہیں آئے, اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں نظر آئے ہیں کسی ایسے یونیفائڈ پلیٹ فارم پر, تو کیا اختلافات زیادہ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں شاہزیب صاحب, ایک بڑی سمپل چیز ہے, اس سے آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. دیکھیں جو پیپلز پارٹی نے جو بڑے بڑے جلسے کیے ہیں ابھی تک, جو ایونٹس کیے ہیں, وہ دراصل پی ڈی ایم کے ایونٹس نہیں تھے. جو انہوں نے 18 اکتوبر کو کراچی میں جلسہ کیا, وہ 18 اکتوبر کو ہر سال سانحہ سارساز کا جلسہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے 30 نومبر کو جو ملتان میں کیا تو وہ ہر سال یوم تاسیس مناتے ہیں, انہوں نے منانا ہی منانا تھا. پھر انہوں نے جو 27 دسمبر کو جلسہ کیا وہ پی ڈی ایم کا جلسہ تو نہیں تھا, وہ تو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا جلسہ ہر سال وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے جلسے جو ہیں ان کو پی ڈی ایم کے جلسوں کا رنگ دیا اور کہا جی ہم یہ پی ڈی ایم کی قیادت بھی یہاں پہ آ رہی ہے. تو پیپلز پارٹی نے کوئی پی ڈی ایم کا ہٹ کے کوئی اسپیشل جلسہ کوئی نہیں کیا. کوئٹہ میں جلسہ تھا, وہاں پہ بلاول صاحب نہیں گئے, پشاور کے جلسے میں وہ آ گئے, لاہور کے جلسے میں وہ گئے, لیکن یہ جلسوں کی میزبانی کوئی اور جماعتیں کر رہی تھیں. اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو آپ سامنے رکھیں, اس میں آپ یہ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں ان کی جو حکمت عملی تھی, ان کی جو اسٹریٹجی تھی, اس میں کمزوریاں تھیں. لیکن دوسری طرف میں بالکل بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہے اور بالکل ٹھیک جا رہی ہے اور اس کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت کی اس وقت ساری کی ساری توجہ صرف اور صرف اپوزیشن پہ ہے. حکومت جو بڑے فیصلے کر رہی ہے وہ ان فیصلوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے, اپوزیشن کی تحریک ہے, اس کو ناکام بنایا جائے. کبھی وہ سینٹ کا الیکشن پیچھے لے آتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمارے سے تعاون کریں. اور اب ایک طرف کوئٹہ میں جو ہے وہ ہزارہ برادری کا دھرنا چل رہا ہے, وزیر اعظم جو ہے وہ ترجمانوں کے اجلاس میں اس پہ بات نہیں کرتے, وہ اپنے ترجمانوں سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ اٹیک کر دو, پیپلز پارٹی کی کرپشن کو سامنے لے کے آؤ, کیونکہ ان کو شک پڑ رہا ہے یا ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی ایسا گیم پلان جو ہے اس کا حصہ بن رہی ہے جس کا الٹیمیٹلی تحریک انصاف کی حکومت کو نقصان ہوگا. تو اس میں یقیناً اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن دوبارہ یہ کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان نے آج بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بغیر جو بنو میں ایک بڑا جلسہ کر دیا ہے, تو انہوں نے یہ میسج دے دیا ہے صرف حکومت کو نہیں بلکہ ان دونوں پارٹیوں کو بھی کہ میں آپ کے بغیر بھی اتنے بندے اکٹھے کر سکتا ہوں, اور اگر وہ اتنے بندے اسلام آباد میں لا سکتے ہیں تو یقیناً پھر ان کو ان دونوں پارٹیوں کی ضرورت نہیں. اور ویسے بھی مولانا فضل الرحمان کے جو ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کو یہ اکثر میں نے خود کہتے سنا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی اسلام آباد کے لانگ مارچ کے لیے تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس تو اسلام آباد راولپنڈی میں بندے ہی نہیں ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا اپنا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں موجود رہے, اس کا حصہ بنی رہے, کیونکہ اگر وہ پی ڈی ایم میں رہے گی تو اس کی بارگیننگ پوزیشن بنے گی. تو پی ڈی ایم کے اندر رہ کے پیپلز پارٹی نے اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط بنایا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے آج بنو میں بلاول اور مریم نواز شریف کے بغیر ایک جلسہ کر کے انہوں نے اپنی پوزیشن کو زیادہ مضبوط بنا لیا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھلے تاثر جو بھی دیں, ان کے وزراء تاثر جو بھی دیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے, اختلافات ہو گئے ہیں, لیکن ان کی توجہ پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ نہیں ہے, ان کی توجہ عوام کے مسائل پہ نہیں ہے, ان کی توجہ صرف اور صرف پی ڈی ایم پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم بدستور ان کے لیے خطرہ ہے. فاضل صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس ظاہر اب 2.25 سال نکل گئے, وزیر اعظم نے خود نے بھی اپنی کارکردگی کے حوالے سے اعتراف کیا, تیاری نہ ہونے کا بھی اعتراف کیا. اب جب کہتے ہیں کہ ہماری تیاری ہو گئی ہے تو کیا اس تیاری کے ساتھ فوکس بھی ہے کہ معاشی ترقی ہو, معیشت بہتر ہو, کارکردگی پر فوکس ہو, یا آپ کو ابھی بھی وہ فوکس نہیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے شاہزیب, دو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا. پہلا تو یہ کہ جب پی ڈی ایم نے یہ اپنی ساری موومنٹ شروع کی تو اس کو جو رنگ دیا گیا تھا وہ ایک نظریاتی رنگ تھا کہ یہ اس طرح کی موومنٹ ہے جس سے یہ نظام بہتر ہوگا, جس سے اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے سیاست میں وہ کم ہوگا اور ایک ری الائنمنٹ آف ڈیموکریٹک فورسز ہوگی. تو ایک بڑا گول رکھا گیا تھا اور اس پہ ایک بڑی بات, ایک بڑے نعرے کے ساتھ انہوں نے یہ موومنٹ شروع کی. اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو جو نظریاتی عنصر ہے ان کی اس تمام
تمام تر کیمپین کا مہم کا وہ اب ہمیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور پاور پالیٹکس کا جو اینگل ہے وہ ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا ایک ایویڈنس یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے بات تو ہو رہی ہے، لیکن جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بڑی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے آپ کسی طریقے سے اقتدار میں واپس آئیں تو پھر آپ جو ہے وہ ایک نظریاتی جو ہے نقطہ نظر سے ہٹ کر اور پاور پالیٹکس کے ایوانوں میں آ جاتے ہیں۔ اپوزیشن اب یہ چینج کر چکی ہے، اس کی مورل پوزیشن میرا خیال ہے کچھ حد تک کم ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف شاہزیب مجھے وہ فوکس گورنمنٹ کا اس طریقے سے بالکل نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ پلان ہے جس کے ذریعے وہ اگلے 2 سال میں 2.5 سال میں جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی لانے کے ان کے پاس جو ہے وہ ان کے پلانز ہیں۔ چنانچہ میرے خیال میں اگر اپوزیشن کی کیمپین ویک ہوتی ہے تو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے یہی جیت کافی ہے، اور اگر ہم نے اپوزیشن کو ابھی کمزور کر دیا ہے تو 2-2.5 سال میں جب الیکشن ہوں گے تو تب بھی ان پہ ہم حاوی ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ کی یہ شاید خام خیالی